رمضان المبارک روزوں کی فرضیت کا مہینہ ہے۔ روزہ اسلام میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد اس عبادت کی اہمیت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ کئی لوگ وہ صحیح تندرست ہونے کے باوجود روزہ رکھنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اگر کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ کی نصوص کا علم ہو جن میں اس عظیم الشان عبادت کی عظمت کو اور اہمیت کو خوب اجاگر کیا گیا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہت سے کوتاہی کرنے والے مسلمان بہن بھائی وہ اس کوتاہی سے توبہ کر لیں گے اور روزے رکھنے شروع کر دیں گے۔ روزے صرف یہ رمضان کے روزوں کی فضیلت نہیں ہے، یہ روزے کی مطلق عبادت کی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صرف 2 مقامات سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، خشوع خضوع اور عاجزی انکساری اختیار کرنے والے مرد اور خشوع خضوع عاجزی انکساری اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتاً، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑی بخشش تیار کی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور عظمت والا اجر اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے۔ اگر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے سے ایک ایمان والے مومن مسلمان مرد عورت کو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی بخشش کی ترغیب دی گئی ہے اور بہت بڑے اجر کی بشارت دی گئی ہے، تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا یہ مسلمان کے اپنے اختیار میں ہے، بس میں ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس پر توجہ دیں گے تو ان میں ایک روزے کا عمل بھی ہے، روزے کی عبادت بھی ہے۔ تو یہ روزہ، اس سے اندازہ ہر مسلمان لگا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جس چیز کی بنا پر بہت بڑی بخشش اور مغفرت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے اور اجر عظیم کا مژدہ سنایا جا رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی اہمیت، اس کا مقام اور اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پہلے جب سن 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے مسلمانوں پر تو اجازت دی گئی تھی، 2 آپشن تھے مسلمانوں کے لیے، جو روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ لے، فرض ہو چکے تھے، لیکن جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا اس کو اجازت تھی وہ ایک روزے کے بدلے میں 1 مسکین کا کھانا فدیے کے طور پر ادا کر دے تو اس کا یہ روزے کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور اس کیفیت میں جب اس کو فرض کیا گیا اور یہ 2 آپشن رکھے گئے، اللہ رب العالمین نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، مسلمانوں تم روزہ رکھو، یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ ٹھیک ہے، صدقہ کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا اور فدیہ دینا یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اس سے مال کم نہیں ہوتا، اس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، اس سے مال بڑھتا ہے، اس سے بندہ پاک ہوتا ہے اور بخل کی بیماری ختم ہوتی ہے، اور اس سے مستحق لوگوں کے گھروں کا چولہا جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بے شمار فوائد ہیں، لیکن روزہ ان سارے فوائد میں سے اللہ نے کہا زیادہ افضل والا ہے، فضیلت والا ہے۔ تو ان تصوموا خیر لکم، جس کو اللہ رب العالمین کہہ دیں کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے
کیا اس کی بہتری میں کوئی شک شبہ رہ سکتا ہے؟ تو جب اتنا بہتر عمل اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہوا ہے تو میری مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ہمیں اس حوالے سے جو اس کی اہمیت کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر شک شبہ تھا، خلل تھا، اس کو دور کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔